مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ باز سے فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والے تحریری سوالات اور فون کالز کے ذریعے پوچھے گئے سوالات کا حضرت مولانا محمد اسحاق حافظہ اللہ تعالی کریمیہ مسجد جال والے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جواب دیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں اگر آپ کو بھی کوئی دینی، فقہی، عقائدی، معاشی، معاشرتی، سماجی یا اخلاقی مسئلہ درپیش ہو اور آپ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کا صحیح اور بروقت حل چاہتے ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08000111777۔ مولانا محمد اسحاق حافظہ اللہ تعالی ایک صاحب نظر خطیب، مطالعہ کے رسیہ، تحقیق روایت اور درایت کے دلدادہ، فقہی اور دینی مسائل کے سلسلہ میں مکمل تحقیق اور چھان بین کے بعد فتویٰ اور جواب دیتے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی بہن بھائی کو مولانا محترم کے جواب کے سلسلہ میں مزید کسی وضاحت اور دلیل کی ضرورت ہو تو حضرت مولانا محمد اسحاق مدث اللہ العالی کریمیہ مسجد جال ستیانہ روڈ پر ہر جمعۃ المبارک کے بعد ہونے والی علمی مجلس مذاکرہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ آپ بھی وہاں تشریف لا کر مزید وضاحت اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہمارا ٹول فری نمبر 08000111777 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں تحریری طور پر بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیجئے، مرکز الحرمین الاسلامی، مین ستیانہ روڈ، نزد موتی مسجد، فیصل آباد۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ تحریر سوال سے آغاز کرتے ہیں۔ مولانا ہمیں پہلا سوال سید دلاور حسین نے بھجوایا ہے کہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا مسنون طریقہ اور رکعات کی صحیح تعداد، نیز بعض مساجد کے اندر جمعہ کی سنتوں کے لیے جو باضابطہ اجتماعی وقت دیا جاتا ہے، آیا ایسا کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ سید صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہ واقعتاً صورتحال سامنے سب کے، یہ جو لوگ کرتے ہیں نا، کہا کر بیٹھتے جاتے ہیں اور پھر بعد میں تقریر کے بعد وہ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ اٹھ کر سنتیں ادا کر لیں، یہ بالکل فقہ و حدیث کے خلاف ہے۔ دین میں اس کا کہیں ذکر نہیں کہ آنے والے بیٹھتے جائیں اور بعد میں ان کے لیے سنتوں کے لیے وقت نکالا جائے۔ یہ طریقہ بالکل دین کے خلاف ہے اور اپنی طرف سے ہی بنایا ہوا۔ جمعہ کی نماز کی رکعات جو ہے نا، ان کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی رکعتوں کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ یہ 4 رکعتیں جو لوگ پڑھتے ہیں نا، یہ انہوں نے قیاس کر لیا کہ ظہر کی نماز پڑھ کے ظہر کی نماز کی بھی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اس لیے جمعہ کی بھی 4 رکعتیں، ایسا نہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جمعہ کے لیے پہلے خطبہ سے کوئی رکعتیں مقرر نہیں کی۔ یہ الفاظ فرمایا صلی ما کتب له، جو اس کے نصیب میں وہ پڑھے۔ 2، 4، 10، 8، 12 تک صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ جب تک خطیب ممبر پر نہیں تشریف لاتا، آپ جتنے جی چاہے نفل پڑھ سکتے، 2 پڑھ کر بیٹھ جائیں، زیادہ پڑھ لیں۔ یہ رکعات جو ہیں یہ سنت نہیں، کوئی مقررہ نوافل ہے، جتنے آپ کی قسمت میں اور آپ پسند کرے پڑھ لیں۔ پھر جمعہ کی 2 رکعت نماز ہے فرض۔ اس کے بعد صحیح سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں دستور ہے کہ ہم مسجد میں ہی سنتیں ادا کر لیتے ہیں، پھر تو حدیث پاک میں جو آیا کہ من کان منکم مصلی بعد الجمعہ فلیصلی 4، کہ جمعہ کے بعد جو رکعتیں پڑھے وہ 4 پڑھے۔ یہ 2 کر کے اگر پڑھی جائیں تو بہتر ہے، اکٹھی 4 بھی پڑھ لے ٹھیک ہے۔ گھر میں کوئی آدمی چلا جائے اور وہاں جا کر سنتیں ادا کرے، جیسے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ سنتیں نوافل گھر ادا کی جائے تو صرف 2 رکعتوں پر بس کرے۔
اس لیے آپ نے میری بات سے یہ نتیجہ اخذ کر لیا ہوگا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے تو نوافل ہیں، جمعہ کے بعد مسجد میں پڑھے تو 4 سنت، اور گھر چلا جائے تو صرف 2 سنت پر بھی اکتفا کر سکتا ہے۔ بارک اللہ فیک۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی، مولانا صاحب نے گل کرنی تھی۔ جی فرمائیے فرمائیں۔ بھائی، جی فرمائیے۔ مولانا صاحب نے گل مولانا اب میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ بات کریں نا۔ جی فقیر حسین بول رہے ہیں جی۔ جی تو اچھا گل تو کرنی سی یہ، ایک تو وہ کیسٹاں کے بارے تمہیں دسنا۔ جی وہ کیسٹاں میں سنیا تے او دے وچ کوئی خاص پوائنٹ نہیں ہے نوٹ کرنے والا۔ اب میں بچے نو پوچھا سی جمعے سے بھی آندا کوئی بات نہیں ہوئی خاص۔ وہ نہیں انہوں نے تو سنیا ہی نہیں نا، میں سنیا، میرے کو سننی بڑی مشکل ہوئی وہ۔ ایک تو جی انہوں نے نا آیت سورہ بقرہ دی جڑی ہے نا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ تو کہنا جی یہ وہ جڑا نا ما احل بہ لغیر اللہ، یہ اندر جو فتاوی نظیریہ جو انہوں نے 5 6 7 حوالے دیتے ہیں نا انہوں نے تفسیراں دے۔ بھائی فقیر حسین میں نے بات سمجھ لی، اصل میں یہ پروگرام ہمارا جو ہے نا یہ لمبی بات کا متحمل نہیں۔ آپ یہ کریں کہ وہ بچہ آتا ہے نا اس کے ہاتھ وہ کیسے مجھے بھیج دیں، میں انہیں سن لوں گا، اس کے بعد پھر مناسب ہوا تو میں اس پر ایک خطبہ دے دوں گا جمعہ کا۔ یہاں جو ہے نا سوال و جواب اس کے لیے بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے تو لوگ بےتاب ہیں، اب کالیں آ رہی ہیں ان کو وقت دینا۔ باقی صاحب آپ کے یہاں خیریت ہے؟ میرا سلام ساتھیوں تک پہنچا۔ جی بہت شکریہ بھیا۔ ایک منٹ جی 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 اپنا زکات کے بارے جو پوچھنا سی جی۔ جی ایک آدمی جہاں کاروبار کرتا وہ کچھ پیسے جہے ادھار انہیں سودا ویچیا ہوں، جس ویلے وہ زکات انہیں بنا اس ویلے کو موجود نہیں ہوں سرمایا، تو پھر وہ جہاں ادھار ہوں جہاں مہینے یا 2 مہینے بعد ملنا ہوں وہ بھی زکات وہ دے گا یا نہیں؟ کوئی نہیں دے گا۔ جب وہ رقم اس کے ہاتھ میں آئے گی نا اس کو استعمال کرے گا، اس میں تصرف کرے گا، پھر ہی زکات عائد ہوگی۔ بعد میں اگر وہ پیسے اس کو مل جائیں تو پھر بعد میں اگر وہ وصول کر لے 1 مہینے بعد یا 6 اپنے نہیں، وہ اگلے سال انشاءاللہ نا جب زکات آئے گی نا اس میں دیکھا جائے گا۔ اس وقت تو اس کے پاس جو ہے نا پیسے ان کی زکات میرے بھائی ادا کرے۔ اگلے سال پر وہ اگلے سال میں نا جیسے دوسری رقم اکٹھی ہوتی رہے گی، اگر پڑے ہوں گے اس وقت تک تو اس میں پھر اس کا حساب کیا جائے۔ شکریہ جی۔ جی بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی مولانا ہمیں ایک تحریری سوال موصول ہوا ہے، بندوق سے کیا ہوا شکار آیا حلال ہے؟ وضاحت فرما دیجیے۔ کال لیتے ہیں جی پھر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جی، کوشچن یہ پوچھنا تھا کہ جب عورتیں جماعت میں کھڑی ہوتی ہیں مرد کے پیچھے جی جی تو انہوں نے صرف اسی ٹائم یعنی کہ لفظ ادا کرنے ہوتے ہیں، جبکہ یہ جو ہمارے ہوتے ہیں امام صاحب وہ نہیں بولتے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ تو ہم نے کہنا ہوتا ہے ربنا ولک الحمد۔ جی جی تو یہی ہم نے کہنا ہوتا ہے، یعنی کہ اسٹارٹ میں ثنا ہم پڑھتے ہیں جی جی تو ہم نے وہ ثنا نہیں پڑھتے، جماعت جب ہوتی ہے وہ ثنا ہم نے پڑھنی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے بھی نہیں پڑھنی ہوتی۔ جی مولانا فاتحہ کے بارے میں سوال ہے کہ فاتحہ پڑھیں گے یا نہیں؟ جی نہیں، ہاں جی یہ بتائیں۔ جی بالکل۔ اور یہ کوشچن ہے کہ جب ہم عورتوں کے ساتھ جیسے کہ فار ایگزامپل تسبیح نماز پڑھتے ہیں تو پھر عورتوں کی جماعت تو نہیں ہوتی نا، وہ تو ہم الفاظ سارے کہیں گے ساتھ ساتھ۔ تسبیح نماز کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے؟ یہ سوال ایک ایک کر کے میری بہن پوچھے نا پھر میں اس کا ٹھیک ہے، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی مرد کے ساتھ یعنی جماعت میں مسجد میں تراویحوں کے لیے جاتے ہیں جی اس کا طریقہ بتائیں۔ جی فاتحہ کے بارے میں اصل سوال ہے کہ پڑھیں گے یا نہیں؟ نہیں، ہاں جی اس کے بارے میں بتائیں۔ فاتحہ کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں۔ ہاں جی فاتحہ کے بارے میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جن رکعتوں میں تو امام اپنے دل میں پڑھتا نا سری ہوتی ہیں رکعت، جی عشاء کی 2 پچھلی رکعتیں ہیں تو ان میں تو آپ فاتحہ پڑھیں، خاموش رہنے کا کوئی تک نہیں۔ جیسے ہم 4 فرض کی رات عشاء پڑھتے ہیں نا تو 2 میں قاری صاحب اونچی آواز میں پڑھتے ہیں۔ اونچی آواز سے جن رکعتوں میں پڑھتے ہیں نا جی ان میں آپ کی مرضی ہے، نہ تو حرام ہی ہے کہ اگر آپ پڑھنے آرام سے امام کو ڈسٹرب نہ کریں تو گناہ بھی نہیں۔ بڑے بڑے اونچے صحابہ کرام نے نا جہری رکعتوں میں ہی پڑھی ہے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن صامت، ابو اکیلی ہریرہ، سن لیں تو بھی گناہ نہیں ہے۔ اگر خاموش رہیں وہ بھی درست ہے۔ یہ بھی حضرت ابن مسعود، ابن زید ابن ثابت، ابن عمر جیسے
وہ اونچی رکتوں میں نہیں پڑھتے، مگر جو رکتیں دل میں پڑی جاتی ہیں نا سری، ان میں تو میری بہن ضرور پڑے. سارے علماء اس بات کو جان گئے، لکھتے بھی ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے مگر وہ مان گئے ہیں کہ جن رکتوں میں امام اپنے دل میں پڑتا اس وقت چپ رہنے کی کیا وجہ، کیا سنیں گے اس وقت. اس لیے سری رکتوں میں تو آپ پڑھ لیا کریں ضرور، اور جو جہری رکھنے میں ان میں آپ کی مرضی ہے. اگر تو امام ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین پھر ٹھہر گیا تو آپ اس دوران اگر پڑھ سکتی ہیں پڑھ لے، ورنہ اگر خاموشی سے بھی سنیں گی نا تو رکھتے آپ کی ہو جائیں گی. اور دوسرا سوال یہ کہ جب ساری عورتیں جیسے تسبیح نماز جمعے کو ایک عورت کے پیچھے پڑھتے ہیں جی، تو پھر تو ہم نے ہر الفاظ ادا کرنا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ، کیونکہ عورت کی جماعت نہیں ہوتی. نہیں، عورت کی جماعت کے بارے میں آپ سن لیں، عورت کی جماعت اسی طرح درست ہے جس طرح مردوں کی درست ہے. اچھا جی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ازواج مطہرات جماعت کراتی تھی، فرضوں کی بھی نفلوں کی بھی، صف میں ہی کھڑی ہو کر اگلی میں. اس لیے جماعت ٹھیک ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں. مگر بات جو ہے نا کہ صلاۃ التسبیح کی جماعت جو عورتیں کرتی ہیں نا یا مرد بھی کرتے ہیں، یہ میری بہن بدعت ہے، یہ دین میں کہیں نہیں آیا. علیحدہ علیحدہ پڑھنی چاہیے. علیحدہ صلاۃ التسبیح کی جماعت نہیں کرنی چاہیے، تراویح کی کر لیں یا فرضوں کی کر لیں، اس کے علاوہ نا کسی نفل کی جماعت کریں، اپنی الگ الگ پڑھیں. ٹھیک. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ عورت اور مرد کے سجدے میں فرق ہے؟ ہے، عورت کو سمٹ کر کے سجدہ کرنا چاہیے، بالکل زمین پر بچ کرنا. اپنے ہاتھ اونچے باندھنے چاہیے یا ذرا نیچے کر کے باندھنے چاہیے؟ کہاں؟ عورت کو یعنی ہاتھ اپنے سینے پہ باندھنے چاہیے؟ سینے پر باندھنے باندھنے چاہیے. بالکل سینے پر میری بہن باندھنے چاہیے. پستان جو ہے نا ان کو دبا کر رکھنا چاہیے، بالکل پستانوں پر باندھے اور ان کو دبائے رکھے سمٹ کے سجدہ کریں. ہاں، سمٹ کر سجدہ کریں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ہمارے ناظرین اور سامعین ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، یہ ہمارا پروگرام روزانہ عصر تا مغرب مختلف کیبل نیٹ ورکس پر بھی پیش کیا جاتا ہے اور اس کی روزانہ سی ڈی بھی بنتی ہے. آپ یہ سی ڈی شیف کمپیوٹر دکان نمبر 4 بیسمنٹ ریک سٹی سے حاصل کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آن لائن جی فتح آن لائن. جی کلثوم ہے. میں نے مولانا صاحب سے یہ بات پوچھنی ہے کہ جیسے لوگ عام لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا، اور وہ آگے سے بتاتے ہیں کہ آپ کا کام اتنی مدت تک ہو جائے گا. جی جی عام اسلام یہ بات کہتا ہے کہ اس میں حقیقت ہے کوئی کہ جو ہمیں بتاتے ہیں یہ کام اس وقت ہو جائے گا؟ اسلامی روح میں کام ہے اس کو چھوڑ دی جاتا ہے اسلامی روح سے، کیا یہ صحیح بات ہے یا غلط؟ ٹھیک ہے. مستقبل کے بارے میں کوئی خبر دینا. میری بہن، یہ جو آدمی قرآن مجید کو سرسی بھی پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ علم غیب سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے خبر دے دے، دوسرے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مستقبل کی کوئی بات پیشگی بتا دے. کوئی ایسی پیش گوئی نہیں کر سکتا کہ فلاں وقت یہ کام ہوگا یا آپ یہ نکاح کریں یہ خیر و برکت کا ہوگا. ایسے استخارے بھی کوئی نہیں. کسی کو یہ نہیں اللہ تعالیٰ اطلاع دے گا کہ کل کیا ہونا، یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں صرف دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جس میں بھلائی ہے وہ کر، ہمارے لیے جس میں بہتری ہے وہ چیز ہمارے لیے پسند کر. یہ ہے دعا استخارہ. ورنہ دعا استخارہ کا بھی جو لوگوں نے مفہوم بنا لیا نا کہ پڑھو اور دائیں پہلو پر سو، اتنے دن پڑھو، کوئی نہ کوئی اشارہ ہوگا خواب، یہ باتیں بھی اپنی طرف سے گڑی ہیں. صرف اتنا ہی حضور علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تو قادر مطلق ہے، سب کچھ تیرے قبضے میں ہے، تو سب کچھ جانتا ہے. اگر یہ کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں بہتر ہے تو ہونے دے، اور اگر نہیں بہتر تو اس میں رکاوٹ ڈال دے. دل سے سچی دعا کر کے اللہ کی پر کوشش کریں. اگر وہ پھر کام ہو جائے تو سمجھے اللہ کو یہ پسند ہے دعا جو مانگی تھی، اور اگر نہ ہو تو سمجھے یہ کام نہیں ٹھیک تھا اسی لیے رکاوٹ پڑ گئی. اشارہ کوئی نہیں ہوگا، خواب کوئی نہیں آئے گی. جو ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں نا روتے ہی دیکھیں، بعد میں پچھتاتے ہیں کہ استخارہ تو غلط نکلا. تو آپ یہ بالکل یقین جان لیں کہ کل کا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے ان باتوں کے جو اللہ اپنے رسول علیہ السلام کو بتایا، اور وہ آپ کو خبر دے دیں وہی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دی ہو. اور کوئی بیٹا ممکن نہیں طریقہ. یہ سب فراڈی ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگ، جا کر اپنی جیب بھی خالی کرتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتاتے بھی. کسی کے پاس نہ جائیں. جی بہت شکریہ بہن آپ کے کال کرنے کا. بندوق کے شکار کے بارے میں ہمیں سوال. بندوق. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ بھائی. آگے مولانا بیٹھے ہوئے ہیں. جی مولانا تشریف فرما ہے. 3 مسئلے پوچھنے بتا دیں گے.
اگر ایک ایک کر کے پوچھیں گے مختلف دنوں میں تو باقی بھائی محروم نہیں رہیں گے. چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں میرے خیال میں بتا دینے چاہیے. چلیے بھائی پوچھیے. ایک بندے نے ایک فیکٹری سے مال اٹھایا ہے. ہاں ہاں. مال اٹھانے کے بعد پتا چلا کہ اس میں سے جو مالک کے پیسے بڑھتے ہیں وہ کچھ تقریباً 2600-2700 روپیہ زیادہ کا مال آ گیا ہے. جی جی. اب وہ پیسے رمضان کے بعد لوٹانا چاہتا ہے. اچھا. تو اس کے بارے میں کہ مولانا کیا فرماتے ہیں؟ لوٹانے ہی چاہیے میرے بھائی. جب وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ مال آ گیا ہے اور میرے ذمہ اس کا حق ہے، بے شک مالک کو خبر نہیں، فیکٹری والے کو ایسے تو پتا چل گیا نا کہ غلطی سے زیادہ مال آ گیا، تو جتنے اس کے پیسے بنتے ہیں اس تک پہنچائے. اگر یہ نہیں پہنچائے گا تو یہ تو اس کا حق دبا لے گا، جو پھر قیامت کے دن اس کو دینا پڑے گا. جب اس کی نیکیاں چھین کر اس کو دے دی جائیں گی اور اس کی برائیاں اس کے اوپر لاد دی جائیں گی، اس وقت آنے سے پہلے پہلے یہ رقم اس کو دے دینی چاہیے. مولانا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میاں نے روزہ رکھا ہے، بیوی نے نہیں رکھا، تو میاں جمع تو نہیں کرتا لیکن اوپر سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس کے فائدہ اٹھانے میں مزے کے چند قطرے نکل آتے ہیں، منی کے نہیں ہیں وہ، تو اس کے بارے میں روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ روزہ درست ہے اس کا. روزہ درست ہے اس کا؟ درست. بس ایسے تارام میں چھلانگ نہیں لگانی چاہیے جس میں ڈوب جائے. آپ میرے بھائی صاحب جانتے ہیں کہ ان چیزوں میں اگر پڑے تو ہو سکتا ہے پھر وہ آخری درجے تک چلا جائے اور پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں، تو بچنا ہی چاہیے نا. باقی روزہ جو آپ نے صورتحال بیان کی اس میں قائم، روزہ نہیں ٹوٹا. اللہ تیسرا مسئلہ یہ زید کا نکاح سلمہ سے ہوا ہے جی. زید کے 2 بیٹے پہلے ہیں اور سلمہ متعلقہ تھی، اس کی 2 بیٹیاں ہیں. پہلے کی ان دونوں کی اولاد کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے جی؟ نہیں، جس نے نکاح کیا ہے اس کے 2 بیٹے ہیں جی زید کے، جی. اور سلمہ جس سے نکاح کیا اس کی بھی بیٹیاں پچھلی جی پچھلی ہیں، تو ان کا ہو سکتا. وہ آپس میں کچھ نہیں لگتے، پھر وہ نکاح آپس میں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ فیک. السلام علیکم. جی بندوق کے شکار کے بارے میں سوال تھا. بندوق کے شکار کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ دین میں صرف کسی جانور کے حلال ہونے کے لیے ضرورت 2 باتوں کی ہے. ایک تو اس کو ذبح کرتے وقت یا تیر جو ہے وہ چھوڑا جائے یا کتا چھوڑا جائے شکاری، یا بندوق کی گولی جو ہے اس کا فائر کیا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ واللہ اکبر کہا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ گولی کے لگنے سے یا کتے کے اس چیز کو پکڑنے سے، چیر پھاڑ کرنے سے یا تیر لگنے سے کسی حصہ جسم پر پنکچر ہو جائے اور وہاں سے خون کچھ نہ کچھ نکل جائے. یہ 2 چیزیں اگر حاصل ہو جائیں پھر بندوق سے ہو، شکاری کتے کے ذریعے ہو، بے شک وہ مر جائے جانور کتے کے منہ میں، مگر اس نے کوئی اس میں نا زخم کر دی ہوں جس سے خون نکل جائے. تیر بھی اسرائیل حضور نے فرمایا کہ وہ نوک کی طرف سے لگے پھاڑ دے جانور کو تو حلال ہے، اور اگر لکڑی کی چوڑائی کی طرف سے لگے پھر چوٹ لگ کر مرا. تو بس یہ اصولی بات ہے کہ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ دیں گولی چلاتے وقت، دیکھ لیں کہ گولی سے وہ سوراخ ہو گیا، حلال ہے. گولی یہ بندوق اس زمانے کی نئی ایجاد ہے. پرانے زمانے کی فقہ کی کتابوں میں جو آتا نا کہ بندقہ کا شکار حلال نہیں، وہ تو گلیل ہوتی تھی، گلیل سے چلاتے تھے. وہ یہ نہیں تھی گولی تھی جو جا کر چیر پھاڑ دیتی، یہ تیر کی چلاتی تھی. جزاکم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی اونچا بولیے بھائی ذرا. جمیل بول رہے ہیں جی چنوڑ بازار تو. جناب علی. اور مولانا صاحب نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. جی پوچھیے، تشریف فرمائیں مولانا، سن رہے ہیں بات آپ کی. میرے ایک دوست سیگے جی حبیب الرحمان صاحب. ہاں جی. مسلک دے وہ بریلوی نے. جی جی. میں انہوں کو پچھلے کوئی 1.5 سال تو پیسے لینے ہیں، میرے وہ پیسے نہیں دے رہے. جی جی. ناراضگی بھی ہوئی، لڑائی جھگڑا بھی، مطلب تو میں وہی ہاتھوں پائی نہیں الحمدللہ. ایسا کہتا کوئی نہ اللہ کرے ایسا ہو وقت آئے. جی جی. کوئی وظائف ایسا دسو اللہ کے سماعتی نام دے جہاں کہ میں پڑھا تو میں عزت و احترام نہ ہفتے 10 دن میرے پیسے واپس کر دیں. وہ پیسے نہیں آپ کے دے رہا جی مولانا صاحب. اللہ مہربانی کر. آپ اس سلسلے میں 2 چیزیں کریں مختصر سی، انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے گا. یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کام ہو جائے گا. فجر کی نماز کے بعد آپ نا نماز فجر کے بعد نا صبح 25 مرتبہ یہ نوٹ کرنا، یا جبارو یا جبارو، یہ پڑھنا. اللہ تعالیٰ کے اسم پاک جو نا جبار، یہ پڑھنا 25 بار یا جبارو. اور یہ پڑھنے کے بعد دایاں ہاتھ جو نا اس کی انگلیاں، ہتھیلی نہیں انگلیاں پچھلی طرف سے، یہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر وہ سیدھی طرف سے ہوں گی 3 مرتبہ مارنا.
اور ذہن میں اس آدمی کو رکھنا جو نہیں دے رہا پیسے، جی اور ساتھ دوسرا ورد بھی کرنا، وہ بے شک پہلے کر رہے ہیں، بعد میں ترتیب کی کوئی ضرورت نہیں. یا عزیزو، یا عزیزو، یہ آپ میرے بھائی کریں انشاءاللہ نا، اللہ تعالیٰ گردن دبوچ لے گا، وہ آ جائے گا آپ کے پاس. 25 مطلب مرتبہ کرنا. یا جبار 25 مرتبہ اور 41 مرتبہ یا عزیز. یہ سارے میرے دوست یاد رکھیں، کوئی کام بھی اگر پھنسا ہوا اور کوئی آدمی بنا ہوا نا اکڑا ہوا تو انشاءاللہ وہ قابو میں آ جائے گا. یا مولانا صاحب، اچھا یہ میں ذرا دوبارہ پوچھ لوں آپ سے، یہ جو ہیلو جی بھائی، جو یا جبار 25 مرتبہ پڑھ کے دائیں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں، دائیں ہاتھ کی انگلیاں پچھلی طرف سے، بائیں ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں ان کی سیدھی طرف پر مارنی ہے، 3 مرتبہ مارنی ہے، دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ پر مارنی ہے. مارنی ہے. جی بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، مہربانی جی جی عزت ہے آپ کو. جی وعلیکم السلام. خالد بشیر صاحب ہیں جی، ہمارے بھائی غلام محمد آباد سے، انہوں نے سوال پوچھا ہے، ہماری مسجد کے امام صاحب بعض اوقات رکوع اس لیے لمبا کر دیتے ہیں تاکہ وضو میں شامل لوگ بھی اس رکعت میں شامل ہو جائیں، اس کے متعلق کیا حکم؟ امام صاحب اگر تو یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں کہ نمازیوں کو رکوع مل جائے، چلو ان کی رکعت جو ہے وہ ہو جائے، تو پھر تو اچھی بات ہے، اپنے بھائیوں سے ہمدردی ہے، پیار ہے. رسول کریم علیہ السلام کا بھی حدیث شریف میں آتا کہ آپ پہلی رکعت لمبی پڑھتے تھے تاکہ لوگ جو ہے نا وضو وغیرہ کر رہے یا باہر گیا ہے وہ مل جائیں. اور اگر ریاکاری کے لیے کہ کوئی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کا آ رہا ہے چودھری یا علاقے کا کوئی سردار ہے تو اس کا لحاظ کرتے ہیں کہ چودھری صاحب بعد میں ڈانٹے نا کہ مولوی صاحب آپ نے کوئی رکعت ہی نہیں مجھے ملنے دی، تو پھر نہیں کرنا چاہیے، پھر تو شرک ہو جائے گا بالکل. نماز میں پھر نا اس کی پوجا شروع ہو جائے گی. یہ امام صاحب خود فیصلہ کر سکتے ہیں، ان کا دہلی مفتی ہے. السلام علیکم. السلام میاں صاحب، خیریت ہے نا؟ جی الحمدللہ بھائی. اسلام قبول فرماؤ. تے وہ اپنا جڑا سوال سی کہ سڑک بن سکتی ہے زکات دے پیسے نا، اس تے روشنی پاؤنا. دوبارہ پوچھیے آپ تفصیل کے ساتھ سوال. محمد سلیم جباری ہیں جی یہ پوچھیے بھائی، آپ سوال مولانا بیٹھے ہیں. فرمائیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج سے میں طارق عرض کر رہا جی، طارق اکیڈمی تو. کسی دوست نے سوال یہ کیتا کہ وہ محلے دی سڑک بہت خراب آ اور وہ چاہتا کہ زکات دے پیسے نال وہ سڑک مرمت کرا دے تاکہ رفاع عامہ تو لوگ فائدہ اٹھان. اس سے رہنمائی فرماؤ، آیا وہ اس مصرف پیسے استعمال ہو سکتے ہیں؟ طارق صاحب ویسے تو جو نا راستے ان کی اصلاح اور ان کی درستی کے لیے زکات خرچ کی جائے تو قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ درست ہے. یہ بھی ابن السبیل کی مد میں بھی آتا، فی سبیل اللہ کی مد میں بھی آتا. ابن السبیل کے بارے میں مولانا اسلائی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم جب پڑھتے ہیں نا کہ مسافروں کو دو، ہمیں یہی ذہن میں آتی ہے بات کہ جو مسافر ہو اور اس کے پاس سے پیسے گم ہو گئے یا کم ہو گئے اس کی مدد نہیں. جب مسافر کا ذکر ہوا تو ہم مسافروں کے لیے سرائیں بنا سکتے ہیں، ہوٹل بنا سکتے ہیں جہاں لوگ آئیں ٹھہریں اور ان کی خدمت کے لیے لوگ وہاں موجود ہوں، سڑکیں بنا سکتے ہیں، پل درست کرتے ہیں، لائنیں بنا سکتے ہیں. مسافر جو ہو گیا سفر کرنے کے لیے جو سہولتیں چاہیے وہ سب ہو سکتی ہیں، مگر یہ کام طارق بھائی حکومت اسلامی کے کرنے کے. لوگ اپنے طور پر کرنا شروع کر دیں گے نا محلوں کی سڑکیں درست، پھر میرا خیال مسکین اور جو ہے نا فقیر وہ تو رہ جائے گی، ان کو کون دے گا؟ اپنے اپنے محلے کی سڑکیں لوگ درست کرتے رہیں گے. حکومت اسلامیہ کو یہ کام کرنا چاہیے واقعی کہ اگر وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو بالکل فتویٰ دیا. اور یہ مولانا اسلائی صاحب نے بھی اس پر رسالہ پورا لکھا جس میں یہ پوری وضاحت کی، حوالے بھی دیے. زکوٰۃ بڑی وسیع ایک آمدنی ہے حکومت اسلامیہ کی جس کے ذریعے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں، مگر ہم نے اپنی طرف سے کوئی بند مدارس قائم کریں جہاں بچے تعلیم میں دین حاصل کریں، مجاہدین کی مدد کریں. جو طریقہ بھی امت کی بہتری کرنا، جیسے ابن قیم نے کہا بہت پیاری بات کی کہ 2 ہی مصرف ہے، 8 نہ سمجھیں 2. ایک ہے کسی کی ذاتی حاجت، خود اس آدمی کو ضرورت ہے غریبی کی وجہ سے یا کوئی اور ہے وہ اس کو بھی دینا ٹھیک ہے. اور ایک ہے وہ کسی کا ذاتی کام نہیں، پوری ملت اسلامیہ کی بہبودی کا کام ہے، ان میں بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی. آپ دیکھیں والمؤلفۃ قلوبہم کیا ہے اس میں کہ وہ بڑے بڑے سردار ہیں کافروں کے، کروڑ پتی ہوں گے، اسلامی حکومت ان کو بھی دے سکتی تاکہ یہ سرحدوں پر گڑبڑ نہ کریں، دوسرے کافروں کے علاقے میں ہمارے یہ کالم بنے. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ حکومت اسلامیہ کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے آمدنی کا جس سے سارے کام ہو سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ہونا چاہیے نیک حکمرانوں کو
جو اس کو صحیح مصرف پر خرچ کرے. جی جی کل کا آپ کا سوال آیا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ انفرادی طور پر نہیں خرچ کی جا سکتی، تو اس کا بھی مولانا سے ابھی جواب لے لیتے ہیں، آپ سن لیجئے. یہ میرے بھائی بات تو ٹھیک ہے، اصولاً تو یہی بات ہے کہ زکوٰۃ وصولنا امام کا کام ہے، حکمران کا کام ہے. خود میں اموالہم صدقۃ، یہی بات ہے کہ وہ لوگوں سے اموال وصول کرے. مگر اگر ہم اس بات پر اب رہے ہیں کہ اسلامی حکومت کا حکمران ہی زکوٰۃ وصول ہے، تو وہ تو دیکھتے ہیں آپ نہ اسلامی حکومت کے حکمران ہیں نہ ادھر ان کا دھیان ہے، بلکہ اگر انہیں مل جائے تو کرپشن کر کے آپ اور اپنے چیلوں کو ساری کھلا دیں گے. تو جیسے نماز کے لیے بھی تو یہی ہے نا کہ اقام الصلاۃ الذین ان مکناہم فی الارض، اقتدار دیں تو حاکموں کا کام ہے کہ وہ خطیب مقرر کریں، امام مقرر کریں. حتیٰ کہ نماز جمعہ کے لیے تو جیسے ائمہ نے کہا کہ یہ حسن بصری فرماتے ہیں اور یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ سلطان جو ہے نا اسلامی سربراہ اس کا ہونا ضروری، وہ خود خطبہ دے یا اس کے مقرر کیے ہوئے آدمی دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ خطبہ اگر کوئی دیتا ہے سوائے امیر اور مامور کے تو وہ مختال ہے، میں علم کی نماز کر رہا، وہ تو ہے دین کی اونچی بات. مگر کیا کریں اگر ہم بھی خطبے چھوڑ دیں ان امیروں اور ماموروں کی تو توجہ ہی نہیں تو دین ہی مٹ جائے گا. اس مجبوری کی حالت میں جیسے جمعہ اور نماز ہم اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں، خود ہی انتظام کرتے ہیں، زکوٰۃ کا بھی کریں گے. مولانا نے جو بات کہی وہ اصل میں بات ہے، جو اصلی ہے نا معیاری طریقہ وہ ہے. جی بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا. اللہ حافظ. جی ہمارے بھائی مستقیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی وعلیکم. سر یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے کہ عقیقہ جو ہے یہ کتنے دن کے بعد اندر ہوتا ہے یہ اور پیدائش کے بعد؟ جی عقیقے کے بارے میں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ ہمارا یہ پروگرام روزانہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، مختلف کیبل نیٹ ورک پر بھی پیش کیا جاتا ہے. ان پروگرامز کی سی ڈی آپ مارکیٹ سے خرید بھی سکتے ہیں. شیف کمپیوٹر ایک شاپ ہے دکان نمبر 4 بیسمنٹ ریک سٹی کے اندر، وہاں سے 2 رمضان المبارک کی سی ڈی آپ لے کے مولانا کا تفصیل کے ساتھ اس کے اندر بیان ہے عقیقے کے بارے میں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. پھر بھی مولانا آپ کی تالیف قلب کی خاطر مختصراً جواب مرحمت فرما رہے ہیں. بہت شکریہ جی. ہاں میرے بھائی میں مختصراً بتا دوں کہ کتنے دنوں کے اندر نہیں، یہ سوال غلط ہے. کس دن کرنا چاہیے، دنوں کے اندر نہیں کہ جس دن جی چاہے 7ویں دن کرنا چاہیے. بچے کی پیدائش سے گن کرنا 7واں دن جس دن ہو اس سے نہ آگے کرنا چاہیے نہ پیچھے کرنا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے 7واں دن اس کے لیے مقرر کیا، اور بال بھی اس دن ہی منڈوانے چاہیے. یہ راجہ جو ہے نا حجام لوگ پہلے منڈ دیتے ہیں، ایسا نہیں. کچھ عورتیں سمجھ لی اس دن حجامت کرانی، 7ویں دن ہی اس کے سر کے بال منڈوائیں اور ساتھ ہی جانور ذبح کریں. اور اللہ توفیق دے تو بالوں کے وزن کے برابر چاندی بھی صدقہ کریں. جانور کتنے ہونے چاہیے؟ جانور جو ہے لڑکے کی طرف سے 2 ہونے چاہیے، اگر کسی میں اتنی استطاعت نہیں تو 1 ہی کریں. اچھا تو مولانا صاحب ایک اور سوال تھا کہ جو خود کش حملے آج کل ہو رہے ہیں یہ اسلام میں کہاں حد تک جائز ہے، یا کیا بات ہے یہ کہ خود کش حملے جو کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں یا ان کا کام ہے. میں اور آپ کیا کریں گے؟ آپ جیسے مسئلہ آپ نے پوچھا نا عقیقے کا جو ہمارے لیے واقعی ضرورت ہے، آپ یہ پوچھیں خود کش حملے کرنے والے جو ہے نا وہ خود بہتر جانتے کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، ہمیں ان سے کیا واسطہ. مہربانی. السلام علیکم. جی بہت شکریہ آپ کا. جی ہمارے بھائی ہیں مستقیم صاحب بولی دی جوگی سے سوال کیا ہے کہ میں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہوں، دوران پرواز نماز کا وقت ہو گیا، طیارے کے لینڈ کرنے سے پہلے ہی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، ان حالات میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ پہلے ہم فون کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی ہو رہی ہے. میں بیٹھا ہوں. مولانا صاحب آپ سے ایک پردے کے متعلق سوال تھا. ہیلو. جی صاحب اگر کسی کے ساتھ کاروباری دوستی وغیرہ بڑھ جائے اور ان کا گھر میں آنا جانا بالکل بے پردگی سے بھی ہو جائے کاروباری حیثیت سے دوستی کی وجہ سے، تو ان سے تحفے تحائف کا تبادلہ خیال بھی جو جیسے ہوتا ہے لین دین تحفے تحائف کے متعلق خاندان فیملی والوں کی طرف سے، تو ایسی صورت میں یہ کیا صحیح ہے کہ یہ غلط ہے؟ اگر ایسے تعلقات ہیں نا کاروبار کی وجہ سے یا کسی اور میل ملاقات کی وجہ سے، دوست ایسے قابل اعتماد ہیں، آپ دیکھیں ہے تو ایسے ہی آگ کے سمندر میں چھلانگ لگانے والی بات، کیونکہ عورت کی عصمت جو ہے نا دین کی نگاہ میں یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے.
یہی لٹ جائے تو سب برباد ہو جائے گا. اس لیے احتیاط سے کام لینا چاہیے. باقی شریعت کے مطابق درست ہے. اگر وہ ایسے قابل اعتماد دوست ہیں, ایسے تعلقات ہیں کہ ایک دوسرے پر بھروسہ ہے, تو وہ گھر میں جا سکتے ہیں اور باقی سارا بدن جو نا سارا اور گلا اور سب کچھ پائے, اور حتیٰ کہ کانوں کو بھی, منہ کی ٹکی اور ہاتھ جو ہے نا گھٹوں تک, یہ اگر ننگے بھی ہو تو کوئی بات نہیں, سادہ زیب و زینت کے ساتھ نہیں. اس طرح وہ آ بھی جائے سامنے تو جائز ہے, مگر یہ سوچ لینا چاہیے کہ کوئی بری نیت نہ پیدا ہو جائے. خطرہ تو بہت ہے, آپ جانتے ہیں کہ مرد اور عورت کا اس طرح میل جول ہے, اس میں شیطان تو ساتھ ہوتا. حتی الوسع بچنا چاہیے. باقی اگر ہوں تعلقات ایسے تو اسلام زندگی تلخ نہیں کرنا چاہتا, گھروں میں جا سکتے ہیں آپ. جی بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا. جہاز میں نماز کے بارے میں جو پوچھا نا میرے بھائی نے, بالکل صحیح بات ہے. اس دور کا یہ مسئلہ, نماز کا وقت نہیں گزرنے دینا چاہیے, بلکہ یہ بھی نہیں انتظار کرنا چاہیے کہ آخر وقت میں پڑھوں گا. جب وقت ہو جائے فوراً جہاز میں آپ کھڑے ہو کر یا سیٹ پر بیٹھے ہی قبلہ رخ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ نہیں قبلے کو بھی رخ, پھر بھی اشارے سے آپ نماز پڑھ لیں, نماز کو لیٹ نہ کریں. جزاکم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. ایک سوال پوچھنا تھا جی جی سر نماز کے بارے میں, کہ آج کل کے دور میں کتنا سفر چاہیے اس کے لیے, قصر کرنے کے لیے, یعنی نماز قصر کرنے کے لیے کتنی مسافت ضروری ہے؟ اب کتنا سفر ہونا چاہیے؟ سفر کی کوئی حد اللہ اور رسول نے مقرر نہیں کی. صحابہ اور تابعین علماء نے اپنی طرف سے اجتہاد سے کام لیا. وہ 1 میل سے شروع ہو گئے, 96 تک گئے. اب آدمی خود جو کرنا چاہتا کر لے, دین کی طرف سے کوئی تنگی نہیں, وہ فیصلہ کرے کہ میں سفر پر جا رہا ہوں کہ نہیں. یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو میلوں سے نہیں پیدا ہوتی, آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہے. وہ گھر والوں کو بتا دیتا کہ آج میں کام کاج چھوڑ کر کسی طرف جا رہا ہوں. اس میں میل میرے بھائی تھوڑے ہوں گے یا زیادہ ہوں گے, کوئی بات نہیں. احتیاطاً آپ جو ہے نا ایک منزل 16 میل, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اس کو پسند کیا. ایک طرف کو اگر 16 میل یا اس سے زائد ہو تو آپ قصر کر لیں. اللہ کا یہ صدقہ ہے, اللہ نے انعام فرمایا, خوش دلی سے قبول کریں. آپ کو زیادہ رقطوں کی کیا ضرورت ہے, خوش تو اللہ کو کرنا. اگر تھوڑی محنت پر زیادہ مزدوری دے دے تو لے لینی چاہیے. جزاکم اللہ. مہربانی. جی فتاوی آن لائن یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے. آپ کی طرف سے آنے والے تحریری یا فون کالز کے ذریعے کیے گئے سوالات کے جوابات حضرت مولانا محمد اسحاق حافظہ اللہ تعالی کریمیہ مسجد جھال والے مرحمت فرماتے ہیں. اگر آپ کو بھی اس سلسلہ کے اندر کسی رہنمائی درکار ہو تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 080011777. یاد رہے کہ یہ پروگرام عصر تا مغرب مختلف کیبل نیٹ ورکس پر بھی پیش کیا جاتا ہے, اور اس پروگرام کی CD آپ شیف کمپیوٹر دکان نمبر 4 بیسمنٹ ریک سٹی سے حاصل کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہ کون صاحب؟ جی بولیے آپ بھائی, آپ بولیے نا. دیکھیں جی ہمارا ایک مسئلہ ہے, جی فرمائیے. مردے کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ اس کے بارے میں تفصیلی تو مولانا نے, آپ ہماری 8 رمضان المبارک کی CD خرید لیجئے, اس کے اندر تفصیل کے ساتھ بات ہے, پھر بھی مولانا آپ کو جواب دے رہے ہیں. میرے بھائی یہ سوال معلوم نہیں کیوں آپ کے ذہن میں پیدا ہوا. اہل اسلام میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میت کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے. سب دعا کرتے ہیں, جنازہ میں کریں, قبرستان کی زیارت کے موقع پر کریں, نمازوں میں کریں, آگے پیچھے کریں. دعا کا تو کوئی مسلمانوں میں سے منکر ہی نہیں ہے کہ جانے والوں کی یہ دعا بہترین تحفہ ہے, ان کی مدد کرنی چاہیے. دعا کی کوئی شکل ہو سکتی ہے کہ لوگ جو کرتے ہیں نماز جنازہ پڑھی اور اس کے بعد پھر دعا میں لگ گئے, اس پر ضرور علماء نے اعتراض کیا, اور حنفی علماء نے چوٹی کے عالمگیری آپ دیکھیں, ان سب نے کہا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرو. اس سے تو یہ شبہ پڑتا کہ نماز جنازہ ناقص ہے, اس میں تیسری تکبیر کے بعد جو دعائیں کی وہ کافی نہیں تھی. اب موقع ہے دوسرا دعا کا کہ قبر بنے, مٹی برابر ہو جائے, وہاں رسول کریم علیہ السلام فرماتے تھے اپنے بھائی کے لیے بخشی کی دعا کرو, اللہ سے سوال کرو, اسے ثابت قدم رکھے, فرشتے سوال کر رہے ہیں. سنت کی پیروی ہم نے کرنی نا. پھر قبرستان کو دیکھنے حضور گئے, ہاتھ اٹھا کر دعا کی, آگے پیچھے بھی جب بھی چاہیں آپ دعائیں کریں. ایک رسم کے بارے میں تو بات ہو سکتی ہے کہ وہ دین میں ہے یا نہیں, باقی دعا کا تو کوئی منکر نہیں. دعا تو ہونی چاہیے, ہر وقت ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے, والدین کے لیے, دوسرے مرحومین کے لیے. ادھر ایک مسئلہ تھا نا. ہیلو جی جی
وہ ادھر ابھی بات ہو رہی تھی نا، یہ ایک لڑکا ہے ہمارے ہاں، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے جو مولانا صاحب ہے نا، ساگ صاحب جی کہہ رہے تھے کہ نا مردوں کے لیے دعا کرنی نہیں چاہیے، ان کو پہنچتی نہیں ہے۔ توبہ توبہ، میں یہ کب بات ہوئی ہے بھائی؟ ابھی 2 بجے نا، ادھر زاد جولر نہیں ہے میرے بھائی، میں تو دعائیں لوگوں کو لکھواتا رہتا ہوں جمعہ میں کہ جو لوگ جاگ چکے ہیں ان کے لیے یہ دعائیں کرو، قبرستان کی دعائیں بتاتا ہوں۔ میں یہ ظلم اور زیادتی کیسے کر سکتا ہوں کہ جو لوگ یہاں سے چلے گئے اور ہمارے پر ان کے حقوق ہیں، ہم ان کے لیے دعا نہ کریں؟ دعائیں تو ہونی چاہیے۔ یہ انہوں نے غلط کہا یا سمجھ نہیں سکے، آپ ان کی یہ غلطی درست کر دیں کہ صاحب یہ بات نہیں کہتا کہ میت کے لیے دعا نہ کرو، اللہ پناہ دے۔ پیارے بھائی، اطلاع عرض ہے کہ مولانا کے جتنے پروگرام فتاوا آن لائن کے اندر ہو رہے ہیں، سب کی سی ڈی بن کے مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے۔ آپ خود سنیے، اپنے دوست کو سنائیے اور اس کی غلط فہمی دور کیجیے۔ اگر پھر بھی مولانا کی کسی بات سے آپ کو شبہ ہو تو ہر جمعۃ المبارک کے دن مولانا کی ایک علمی مجلس منعقد ہوتی ہے کریمیہ مسجد جال پہ، وہاں تشریف لائیے۔ مولانا حوالے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ آپ کی وضاحت کریں گے اور آپ کی رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، بہت شکریہ جی۔ جی ہمیں ایک سوال کیا ہے جی، ایک بھائی نے محمود جاوید شیرازی صاحب یہیں تشریف فرما ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ میرے بھائی نے جو بات پوچھی ہے نا، بہت اچھا کیا یہ سوال کیا، کیونکہ بہت کتابوں میں یہ حدیث پھیلی ہوئی ہے اور عموماً علماء بھی بے احتیاطی سے اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے جو علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح۔ توبہ توبہ، بالکل یہ جھوٹی بات ہے، باطل ہے۔ کہاں انبیاء بنی اسرائیل، کہاں علماء، یہ غلط ہے۔ ایک تو ضعیف ہوتی ہے نا موضوع، یہ کچھ بھی نہیں، ایسی باطل ہے کہ سرے سے اس کی کوئی سند کسی نے لکھی نہیں۔ ایک بات ہے جو زبانوں پر چڑھی ہوئی ہے، جس کا جی چاہتا کہہ دیتا، سرے سے نہ صحابی معلوم نہ کتاب، جعلی، بالکل بناوٹی بات ہے۔ اور اسی لیے قادیانی حضرات نے جب تحقیقاتی عدالت میں جسٹس منیر اور کیانی کے سامنے یہی پیش کی نا کہ اگر علماء انبیاء بن اسرائیل کی طرح ہو سکتے ہیں تو جو امام مہدی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ہے ہمارے خیال میں مرزا صاحب، وہ اگر نبیوں جتنے بہود ہیں تو پھر کیا؟ تو علماء کی آنکھیں اس وقت کھلی، انہوں نے پھر کہا کہ لاؤ اس کی کوئی سند، بتاؤ یہ حدیث کہاں، تو وہ بھی شرمندہ ہو گئے۔ اس وقت ٹھیک کان پکڑے کہ یہ کوئی شے نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ کوئی حدیث نہیں، نہ حضور نے ایسا فرمایا۔ جیسے وہ بات ہے کہ علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑو، اس سے بھی لوگوں نے کمیونزم نکال لیا کہ چین میں اور کون سا علم، وہی ہے کمیونسٹوں بھی دن میں، بالکل غلط بات۔ ایک اور حدیث ہے جو کورس کی کتابوں میں ہے کہ علم حاصل کرو مہد سے لے کر لہد تک۔ یہ فکرہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ علم آخر تک تلاش کرے، مگر حضور نے نہیں فرمایا۔ بالکل ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے جو آپ سے ثابت نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولانا صاحب بیٹھے ہیں؟ جی فرمائیں آپ۔ مولانا صاحب ایک بات پوچھنی تھی تراویحوں کے متعلق، جی کہ یہ سنت موقدہ ہے کون سی؟ تراویحاں؟ نہیں، کوئی سنت موقدہ نہیں، نوافل۔ یہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت جب کیا امام ابن شہاب زہری نے تو صحیح بخاری اور مسلم میں کہ حضور شوق دلاتے تھے من غیر ان یامر بعظیمہ، کوئی تاکیدی حکم نہیں دیتے تھے، یہ نہیں ضرور کرو، ایسی کوئی بات نہیں کرتے تھے، شوق دلاتے تھے کہ اچھے دینا ہے، نفل پڑھو اللہ ثواب دے گا۔ اس لیے جو کہتا ہے نا یہ ضروری ہے وقتہ فلاں، بالکل غلط بات کہتا، نفل ہے جو پڑھ بھائی سکتا۔ مولانا کا تراویح کے بارے میں تفصیلی بیان جو ہے وہ 6 رمضان المبارک کی سی ڈی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو یہ سی ڈی شیف کمپیوٹر دکان نمبر 4 بیسمنٹ ریک سٹی سے مل سکتی ہے۔ اس میں مولانا کا تراویح کے بارے میں تفصیلی بیان ہے، آپ وہ لے لیجئے، خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی سنائیے۔ شیف کمپیوٹر دکان نمبر 4 ہے جی، بیسمنٹ ریک سٹی کے اندر۔ دکان نمبر 4؟ جی دکان نمبر 4 ہے جی۔ یہ سارے پروگرام روزانہ ریکارڈ ہوتے ہیں اور ان کی سیریز ملتی ہیں وہاں۔ جی وہاں سے ملتی ہیں۔ تو مولانا صاحب یہ موقدہ کے بارے میں بتا دیجیے گا۔ ہلو، یہ جو ہے نا مقدہ غیر مقدہ، یہ لفظ بھی علماء نے خود ہی بنائے ہیں، حدیث پاک میں کہیں نہیں آیا۔ یہ نمازوں کے ساتھ بھی سنتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ یہ مقدہ ہی غیر مقدہ، یہ تقسیم میرے بھائی آپ ہی کی ہے، کہیں کسی حدیث میں نہیں لکھا۔ یہ ٹھیک ہے کچھ نوافل آپ نے زیادہ پڑھے ہیں، وہ بھی نوافل جو سنتے ہم پڑھتے ہیں نا زور اثر کے ساتھ، بالکل میرے بھائی نفل ہیں، جو پڑھتا ہے ثواب ملے گا، نہیں پڑھتا گناہ کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ مگر کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی پڑھے تاکہ قیامت کے دن اگر فرضوں میں کچھ کمی نکلے تو ان سے پوری ہو جائے۔ لازمی ان میں سے کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ وطر بھی لازمی نہیں ہے، وطر کوئی پڑھتا ٹھیک ہے، اگر کسی دن نہیں پڑھے کوئی گناہ نہیں۔ جی بڑی مہربانی مولانا صاحب۔ جی حاضرین کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا
اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ دعا کرنے کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنے کا عام رواج ہے، مگر صحیح بات وہی ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے نیک لوگوں نے کہی کہ جب اس کے بارے میں کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں ہوئی، کمزور روایتوں کو ملا جلا کر کہتے ہیں یہ بھی کمزور یہ بھی کمزور، مگر کچھ معلوم ہوتا ہے ہی نہ، ایسی باتیں نہیں دینی چاہیے۔ سیدھی بات ہے جب کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں کہ منہ پر ہاتھ پھیرو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر اور ابن زبیر کی بھی جو روایت کرتے ہیں نا کہ حضرت المفرد میں امام بخاری، وہ بھی نہیں صحیح روایت، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہاتھ منہ پر نہ پھیرے جائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ اپنا حضرت صاحب بیٹھے نے؟ جی بیٹھے ہیں جی۔ یہ کہڑی جگہ اپنا ہے جی؟ یہ مین ستیانہ جگہ روڈ، میں کون سی ہے؟ یہ مین ستیانہ روڈ پہ آپ آئیں گے نا، ہاں جی، گل بہار کالونی کے ایک یو ٹرن آتا ہے، ستیانہ روڈ پہ گیٹوں کے تقریباً گیٹوں سے آگے؟ گیٹوں سے 100 قدم آگے نا، اچھا جی۔ یہ شہر کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کے اوپر ہے مرکز الحرمین الاسلامی بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں تشریف لائیے، افطاری ہمارے ساتھ کیجیے۔ اچھا، وہیں اپنا حضرت صاحب مل جائیں گے؟ جی حضرت تشریف فرمائے بھائی۔ آ جائیں میرے بھائی، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ آ جائیں، خوشی ہوگی۔ اچھا چلیں، ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حاضرین کی طرف سے ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر تھے، آزاد تھے یا غلام تھے؟ یہ ایک تفصیلی سوال آیا، ورنہ پہلے سارے سوال فکری تھے، اور آج میرا دل بہت خوش ہوا کہ لوگوں نے خواہ مخواہ کی باتیں پوچھنے کی بجائے وہ پوچھیں جن کی دن رات ان کو ضرورت ہے۔ ایسے ہی سوال ہونے چاہیے تاکہ یہ تھوڑا سا وقت جو ہے نا کارآمد ثابت۔ تو یہ قرآن مجید میں لقمان علیہ السلام کا جو ذکر ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا کہ وہ نبی نہیں تھے، نہ کوئی اور چیز تھے، حکیم تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دانائی بخشی تھی۔ حکیم ہم جب بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکمت جو ہے نا علاج معالجہ، یہ لقمان حکیم نے ایجاد کی ہے، نہیں، یہ حکمت اور ہے، اس کا اصل نام طب ہے۔ یہ دوائیاں جو دیتے ہیں لوگ، حکمت دانائی کو کہتے ہیں۔ قرآن کی بھی چیلنج حضور نے دی، حکمت کی دی، دانائی کی باتیں، پختہ باتیں، اصول۔ اس لیے لقمان کو اللہ تعالیٰ نے دانائی بخشی تھی، بہت دانا تھا، سمجھدار تھا۔ باقی عام تفسیروں نے یہی کہا اور لوگوں نے مشہور کر دیا کہ وہ ایک غلام تھے۔ ٹھیک ہے، غلام بھی تھے فرقہ میں ایک، مگر ان کی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید میں جس لقمان کا ذکر ہے نا، یہ وہ غلام نہیں تھے جو نوبہ میں تھے اور جن کا لوگ ذکر کرتے ہیں، ان کی بات عربوں کو کیا متاثر کر سکتی؟ اگر ایک غلام کا حوالہ دیا جاتا کہ غلام بھی کہتا مرا کہ شرک نہ کرو، وہ کہتے ہوگا کوئی بیوقوف، معاذ اللہ، یہ کوئی اچھی دلیل نہ ہوتی۔ ان کے سامنے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا گیا جس کو وہ سردار مانتے تھے، عرب کا تھا، سردار تھا اپنے قبیلے کا، قوم عاد کا، بالکل بادشاہ تھا اسے اپنی قوم کا۔ جب وہ گزرا اور اس نے یہ وصیتیں کی اپنے بیٹے کو، اور یہ عرب لوگ پہلے ہی اپنے شعروں میں اس کا ذکر کرتے تھے، اللہ نے اس کا حوالہ دیا کہ رسول اللہ سے جھگڑتے رہتے ہو کہ آپ کیوں بتوں کی مذمت کرتے ہیں، توحید سکھاتے ہیں، تمہارے جو اچھے اور دانا بڑے گزرے ہیں نا وہ بھی یہی کہتے گئے۔ یعنی قوم عاد کے سردار اور رئیس کا حوالہ اللہ نے دیا کہ وہ عرب میں نہیں ہوا، تمہارے قبیلوں کا سردار نہیں تھا، وہ یہی باتیں نہیں کہتا گیا کہ شرک نہ کرو۔ یہ کسی غلام کی اور افریقہ کے آدمی کی بات نہیں، اس کو تو عرب چٹکیوں میں اڑا دیتے کہ کوئی غلام کہتا کہ ہم کیا کریں، نہیں، یہ سردار تھا قوم عاد کا، دانا تھا۔ اس لقمان کی یہ بات، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے عربوں کے لیے یہ بڑی دلیل تھی کہ تمہارا ہی بڑا ہوا، تمہارے قبیلے کا سردار تھا، اس نے کیا کہا، تم کیا کر رہے؟ جی جزاکم اللہ۔ ایک اور تاریخی سوال موصول ہوا ہے کہ فرعون کا قد کتنا تھا؟ میں نے فرعون کو نہیں دیکھا، نہ اس سے میری ملاقات ہوئی، نہ اس کی لاش ہی دیکھی ہے جو قاہرہ میں ہے۔ وہ تو جو لوگ قاہرہ جاتے ہیں میوزیم میں اس کی لاش پڑی ہے، وہ بتا سکتے ہیں اس کا قد کتنا تھا۔ بھائی آپ نے یہ سوال کیا، آپ بتائیں اگر پتہ چل جائے کہ وہ 6 فٹ کا تھا، 10 فٹ کا، آپ کو کیا ملے گا، مجھ کو کیا ملے گا؟ کوئی آپ کی دنیا سمجھے گی یا آخرت سمجھے گی؟ سوائے فضول وقت ضائع کرنے کے اس کا کیا نتیجہ؟ اور اس بارے میں ایک لطیفہ آپ سن لیں کہ امام ثعلبی سے ایک شخص نے پوچھا کہ ابلیس کی بیوی کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میں اس ولیمہ میں شامل نہیں تھا، بس یہی جواب آپ کی بات کا۔ انہوں نے کہا میں اس ولیمے میں نہیں تھا، مجھے کیا پتا ابلیس کی بیوی کا نام ہے؟ تو خواہ مخواہ کے سوال نہیں ہونے چاہیے، اللہ نے منع کیا، یہ وقت ضائع کرنے میں آتے ہیں، کوئی کام کی بات پوچھا کریں۔ اس کے ساتھ ایک گرہ میں لگا دیتا ہوں کہ بتاتے ہیں کہ مصر کے اندر سیر و سیاحت کے لیے بے شمار جگہیں ہیں، لیکن زر مبادلہ کمانے والی اصل چیز جو ہے وہ فرعون کی لاش ہے۔
سب سے زیادہ ٹیکس اور سب سے زیادہ ٹکٹ جو ہے وہ فرعون کی لاش پر لگی ہوئی ہے. اس کی مثال بالکل ایسے لے لیں جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا نا، یہ امریکہ کے لیے ایک عجائب خانہ تھا، اور پوری دنیا کے لوگ جو امریکہ اور نیو یارک کے اندر جاتا اس کی چھت پہ جا کے پورے نیو یارک کا اور دنیا کا نظارہ کیا کرتا تھا. باقی جگہ پہ شاید تھوڑے پیسے لگتے ہوں اور وہاں $10 کا ٹکٹ خریدنا پڑتا تھا، اور یہ امریکہ کی معیشت کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے بہن. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ کام ادھورا ہی رہتا ہے، پورا نہیں ہوتا، رکاوٹیں ہی رکاوٹیں. جی جی کیا بات ہے؟ میری بچی پڑھ رہی ہے میڈیکل کالج میں، وہاں سے وہ پاس ہی نہیں ہو رہی. کریں کہ وہ روزانہ نا صبح اور شام سورہ ابراہیم جو ہے نا 13ویں پارے میں اس کی پہلی 4 آیتیں ضرور پڑھا کریں. کہاں رہتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نا واہ العزیز الحکیم تک ایک مرتبہ صبح پڑھ لیں، ایک مرتبہ شام. اور ایک عمل یہ کریں، اللہ کرے وہ نماز پڑھتی ہوں یا انہیں ہدایت کریں، نماز پڑھ کر نا سر پر ہاتھ رکھ لیا کریں دایاں ہاتھ، اور 11 مرتبہ یہ کہہ دیا کریں، یہ سب لوگ سن لیں، یا قویو. انشاءاللہ حافظہ قوی ہوگا، یادداشت اچھی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ امتحان میں کامیابی دے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچی کا رشتہ کرنا کوئی ڈھنگ کا رشتہ ہی نہیں آتا. یہ سورہ یاسین جو ہے نا 23ویں پارے میں یاسین کی ایک آیت سبحانہ سے شروع ہوتی ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا یعلمون. یہ 45 مرتبہ نا ہر نماز کے بعد، درمیان میں کوئی بات بھی کرنی پڑے تو کر لیں، مگر یہ پڑھا کریں. انشاءاللہ اللہ نا مشکل آسان کرے. مرتبہ. جی بہن کچھ اور پوچھنا چاہیں گے آپ؟ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے یہ 45 مرتبہ مولانا نے بتایا کہ سبحان اللہ سے جو آیت شروع ہوتی ہے سورہ یاسین کی 45 بار پڑھنا ہے اسے. 45 بار جی 45 دفعہ. اچھا جی، اللہ حافظ. اللہ مہربانی. یہ مولانا ہمیں اکاڑا سے ایک سوال کیا ہے ایک دوست نے، خوشنود اکبر ان کا نام ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رنا صاحب، میں نے ایک بات پوچھنی تھی آپ سے. جی فرمائیے. آپ نا کہ فرض کو 2 رکعت کر کے پڑھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. فرض کو 2 رکعت کر کے پڑھا جائے یعنی کون سے فرض کی بات کر رہے ہیں آپ؟ فرض ظہر اور عصر کے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. ہاں میری بچی، آپ نے جو پوچھا نا کہ فرض نماز جس کی 4 رکھتے ہیں وہ بھی 2 کر کے پڑھی جائیں، یہ کسی نے نہیں کہا. یہ تو بالکل بے خبری کی بات ہے. جو فرض ہیں وہ 4 ایک ہی سلام سے اکٹھے پڑھے جائیں گے. مغرب کے 3 ہیں وہ بھی ایک سلام سے پڑھے جائیں گے. فجر کے تو ہیں ہی 2. فرضوں میں نہیں ہے یہ کیا جا سکتا کہ 2 کر کے پڑھیں. البتہ سنتیں اور نوافل جو ہے نا صلاۃ التسبیح سمیت یہ بیٹا پڑھنی چاہیے 2 کر کے. صلاۃ اللیل والنہار مثلا دن رات میں جب بھی آپ پڑھیں موقع سنتے ہو غیر 2 پڑھ کر سلام پھیریں پھر 2 شروع کر لیں. زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے، فرضوں کا نہیں یہ طریقہ. آپ نے بتایا تھا نا کہ بہتر طریقہ یہی کہ 2 کر کے پڑھی جائے. ہاں 2 کر. یہ فرض کے بارے میں نہیں ہے میری بہن، فرض کے بارے میں نہیں، سنتیں اور نفل جو ہے. فرض تو 4 اکٹھے ہی پڑھنے. جی وضاحت ہو گئی بہن. ہیلو، بات مکمل ہو گئی آپ کی. السلام علیکم. جو مولانا نے فرمایا نا کہ 2 کر کے پڑھنا ہے، یہ سنن اور نوافل کے بارے میں ہے. فرائض تو ایک طے شدہ ہے کہ آپ کو اسی طریقے سے ادا کرنے پڑیں گے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. 4 اکٹھے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. خوشنود صاحب کا کیا؟ جی خوشنود صاحب نے سوال کیا جی کہ میں ایک ایسے تعلیمی ادارہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں جہاں نماز اور وضو وغیرہ کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہے، تو آیا میں 2 نمازیں اکٹھی کر کے ادا کر سکتا ہوں؟ پہلے کال لے لیتے ہیں پھر جواب. جی السلام علیکم. ہم سب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. میں اکرم بول رہا ہوں جال سے. جی سوال میرا یہ ہے، میرے والد صاحب وفات پا گئے ہیں. اللہ مغفرت فرمائے. میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی ایک قبر کی جگہ رکھی ہے. تو انسان مولانا دنیا سے چلا جاتا ہے، کتنی جائیداد یا دولت خریدتا ہے کرتا ہے،
तो क्या कब्र की जगह रखनी जायज है? क्योंकि अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने भी रखी थी। नहीं अकरम भाई, ये कब्रिस्तान जो है ना, ये सारे मुसलमानों की मिल्कियत है, इसमें किसी का कोई खास नहीं है ज्यादा हिस्सा। इसलिए ये जो कब्रें पहले ही लोग रख लेते हैं कि मैंने अपने लिए रखी हुई है, कई लोग तो एक मुर्दे को दफन करते हैं और इर्द गिर्द ऐसी चुखंडी बना देते हैं कि बस कब्जा कर लिया खानदान पूरे के लिए। ये सब जालिम है, इनका कोई हक नहीं है। जिसका जी चाहे चुखंडी के अंदर अपना मुर्दा दफन करे, आपने जगह रखी है उस पर भी दफन करे। बाकी जो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह का आपने कहा उन्होंने कोई जगह नहीं रखी थी, उनका तो अपना हुजरा था, कब्रिस्तान में किसी की जगह पर कब्जा नहीं किया। वो जो गाड़ी उनका था उसमें दफन होते गए, एक जगह बची हुई थी, उन्होंने कहा मेरी है ये ख्वाहिश कि मैं यहाँ दफन हूँ, वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह दफन हो गए। इसलिए वो कोई कब्रिस्तान जो ना वक्फ सारी दुनिया का मुश्तरका, वहां नहीं उन्होंने कोई जगह संभाली हुई थी, अपने घर में उनका हुजरा ही था, सारा उनका ही था। तो ये कोई मिसाल नहीं, कोई बंदा अपनी जिंदगी में कब्र ना अपने लिए मुकर्रर करे कि मैं यहाँ दफन होऊंगा। और आप फिक्र ना करें, आप मशरक में भी दफन होंगे ना, और अब्बा जी मरहूम मगरब में, तो आपकी रूहें अगर आप नेक हुए माशाअल्लाह तो इकट्ठी हो जाएंगी। और अगर पास पास दफन हुए ना तो कोई पता नहीं, आप जहन्नम चले जाएं, अल्लाह अपना दे, अब्बा जी जन्नत में हो। फिक्र तो हम लोगों की करनी चाहिए, ये कब्रें पास पास या दूर कोई शय नहीं, उस दुनिया में ये फासले कोई हैसियत नहीं रखते। जी राना साहब बहुत शुक्रिया। कुछ और पूछेंगे मौलाना से? बस ये सवाल था बकाया, लेकर इंशाल्लाह मैं दोबारा रिडल करता हूँ। ठीक है जी, ठीक जी। वो नूर साहब ने जो पूछा है कि वो एक तालीमी इदारे में कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब बैठे हैं? जी बैठे हैं जी। जी फरमाइए भाई। बात ये है कि शकील अमान बात कर रहा हूँ पीपल्स कॉलोनी से। जी जी। एक मसला था, उसी बारे में मैंने पूछना था। जी फरमाइए, थोड़ा ऊंची बोलिए भाई। सर मसला ये था कि मैंने ना आज से 1 साल तकरीबन 1.25 साल पहले शादी कर ली थी। जी जी। घर वालों के बगैर बताए। ठीक है जी। और अभी जो मेरी मिसेज है वो एक बच्चे की माँ बनने वाली है, बस इंशाल्लाह थोड़े दिनों में। तो सर मैं उसी के साथ ना अपने घर वालों का भी मैंने एग्री किया है, वहाँ जाके शादी करना चाह रहा हूँ। हेलो जी जी सुन रहा हूँ मैं। तो सर मैं उनके घर जब जाना है तो वहाँ पे फिर दोबारा निकाह करना है हमने, उसमें कोई मसला या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जो कि पहले जो निकाह किया था उसमें 2 गवाह थे, अभी मैं फिर जाके वही दोबारा निकाह उसी लड़की के साथ करना चाह रहा हूँ। ये तो अल्लाह ने आपको बचा लिया कि गुनाह नहीं आपने किया, चलो निकाह कर लिया था, बेशक हम इश्तिहार नहीं दिया, निकाह था, बच्चा भी हलाली हो गया। तो आप अगर फॉर्मेलिटी आप पूरी करने चाहते हैं, उनके वालिद भी राजी हो गए आपके, तो आप जाएं बेशक। और 1 मरतबा नहीं 10 मरतबा भी जिंदगी में निकाह दोहराते रहे ना, कुछ नहीं बिगड़ता। अगर शौकिया भी कोई आदमी हर साल ताज़ा कर लिया करे अपना निकाह, मौलवी साहब को बुलाए फिर इजाबत को, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जायज आप कर लें। ठीक है सर। कोई बात नहीं। जी शकील अमान बहुत शुक्रिया आपका भाई। जी एक और छोटी सी बात। जी पूछिए। प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं इतना के परेशान हूँ कि दिन रात रो के गुजारता हूँ। मैं बिजनेस की वजह से बड़े क्राइसिस में हूँ, मेरी घर वालों के साथ भी मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मेरा कारोबार, मेरी वीविंग फैक्ट्री थी, अब ये पोजीशन है कि मुझे कोई 4000 रुपए की जॉब नहीं मिल रही। मैं इतना के परेशान हूँ, मैं अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे लिए मेरे हक में दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके हाल पर रहम फरमाए, करम करे। जी ये प्रोग्राम फतावा ऑनलाइन रोजाना आपकी खिदमत में असर ता मगरब पेश किया जाता है। अगर आप भी कोई मसला मौलाना मुहतरम से पूछना चाहें तो हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए 08001117777। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फतावा ऑनलाइन। जी फतावा ऑनलाइन। एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैं। जी फरमाइए। क्या नहाने के बाद हम बगैर वजू किए नमाज अदा कर सकते हैं? नहाने के बाद वजू की बेटा कोई जरूरत नहीं, बल्कि हजरत सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह वजू नहीं करते थे गुस्ल के बाद। इसलिए अगर पता चलता था ना कोई आदमी फिर नहाने के बाद वजू करता तो सहाबा किराम नाराज होते थे कि तुम में यहूदियों वाले वसवसे हैं, क्यों दोबारा वजू करते हो? कौन सी चीज खुश्क रह गई थी जब धोनी है? जब नहा लिया सब कुछ तो धोया गया।
باقی پہلے ہونا چاہیے استنجا کر کے آدمی کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، سر سے پاؤں تک اچھی طرح وہ اپنا بدن دھو لے، وضو اس میں ہی آ گیا بچہ، کسی نئے وضو کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاتھ لگ جاتا ہے شرمگاہ کو، یہ بھی کوئی بات نہیں، وضو درست ہے آپ کا۔ اور اگر ہیلو جی اگر قمیض کے بازو تنگ ہو اور وضو کے دوران ہم اوپر سے ہیلو جی جی صرف ہاتھ گیلے کر کے اگر اوپر پھیر لیں بازو کے تو کیا وضو ہو جاتا ہے اس سے، یا وہ اسکن کا گیلا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، جو ہے نا کونی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک یہ تو بیٹا ننگا ہونا چاہیے نا بازوؤں کو، اس پر پانی بہانا نا، اچھا پانی بہانا جس سے قطرے نیچے بھی گریں، پھر ہی وضو ہوگا نا۔ جی جی کچھ اور پوچھیں گی بہن؟ شکریہ جی اللہ حافظ۔ ایک خوشنود صاحب کا سوال جو ہے کہ میں تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، وہاں کوئی انتظام نہیں نمازوں کے الگ الگ پڑھنے کا، تو بالکل یہ خوشنود صاحب ایسا ہی کریں کہ 2 نمازیں ہیں نا، اگر زور کا وقت ہو گیا PhD شروع ہونے سے پہلے تو آپ زور اور اثر دونوں اکٹھی پڑھ لیں، شام تک فارغ ہوگا، اور اگر پڑھ رہے ہیں پہلے سے تو صبر کریں، مغرب سے پہلے جب چھٹی ہوگی نا پھر دونوں نمازیں پڑھ لیں، ان کے ساتھ سنتیں بھی نہیں پڑھنا۔ جب 2 نمازیں اکٹھی کی جائیں صرف فرض پڑھے جاتے ہیں، 4 فرض زور کے 4 اثر کے، اسی طرح مغرب میں بھی کر سکتے ہیں آپ، اجازت ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فتاوی آن لائن فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ ہیلو جی جی آپ پہلے سوال طے کر لیں، بعد میں کال کر لیں نا، تاکہ کسی آنے والے کی کال جو ہے وہ مس نہ ہو، وقت بڑا محدود اور بڑا قیمتی ہے۔ ہاں لائیو یہ پروگرام چلتا ہے، ریکارڈڈ ہوتا ہے، تو آپ میری بہن اپنا سوال پہلے طے کر لیجئے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے، پھر لکھ کے ہمیں سوال کر دیجئے۔ جی السلام علیکم۔ اس کے ساتھ ہی مولانا ہمیں حاضرین میں سے ایک سوال پہنچا ہے کہ ایسے تعلیمی ادارے جو عیسائی یا آغا خانی یا مشنری تحریکوں کے تحت چل رہے ہیں، ان میں تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے، نیز ان میں بحیثیت استاد کام کرنا کیسا ہے، یا کسی اور نوعیت کی نوکری کرنا کیسا ہے؟ ایسی نوکری تو اب کہیں بھی نہ مل سکتی، جو ادارے سارے پاکیزہ ہوں، نوکر بھی پاکیزہ ہوں، ایسا تو ممکن نہیں، نہ حکومت کے ادارے جو ہیں وہ خالص اسلامی ہیں، نہ اور کوئی ہے۔ اب مجبوری تو یہ کہیں نہ کہیں روزگار کے لیے آپ کو نوکری کرنا پڑے گی، تو یہ اسماعیلی وغیرہ یا عیسائی مشنری آپ ان میں نوکری بے شک کریں، مگر کوئی ایسی تعلیم نہ بچوں کو دیں جو کفر پر مبنی ہے، بے دینی نہ انہیں سکھائیں، جس طرح آپ کے بس میں اچھی باتیں سکھائیں۔ کوئی بات نہیں، آپ ملازمت کریں۔ جی شکریہ۔ جی ایک سوال حاضرین میں سے ایک دوست نے پوچھا ہے کہ وضو کے لیے سر پر لباس ہونا ضروری ہے، اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ جس جگہ وضو کا آسان انتظام نہ ہو وہاں آیا جوتوں سمیت جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی فتاوی آن لائن کیا پوچھیں گے بھائی آپ؟ ہیلو السلام علیکم۔ مولانا صاحب سے بات کرنی ہے۔ تو کریں نا آپ بات، مولانا تشریف فرمایا ہے، آپ بولتے جائیے، مولانا سن رہے ہیں، پھر آپ کا سوال سننے کے بعد آپ کو جواب دیں گے۔ اب بات کریں نا آپ میرے بھائی۔ جی 2 سوال کیے ہیں دوست جی سر پہ کپڑے کا ہونا، ہاں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی یہ پوچھنا، ہلو جی جی فرمائیے۔ یہ پوچھنا جڑے مولوی صاحب نے اتنے ٹوپی پہن کے جماعت کرا سکتے ہیں کہ وہ دستار جو پہن کے؟ یعنی امام کو ٹوپی پہننی چاہیے یا دستار پہننی چاہیے؟ ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہی سوال کیا ہے نا؟ ہاں جی جی مولانا جواب دے رہے ہیں۔ میں جواب دیتا ہوں میرے بھائی۔ یہ جو پگڑی کی فضیلت کے بارے میں بہت سی روایتیں لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ آپ نے فرمایا جو پگڑی باندھ کر نماز پڑھائے وہ اتنے گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے، جمعے کا اتنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ حدیث کے علماء نے میرے بھائی ساری چھان بین کے بعد ان کو ردی قرار دیا، ان میں سے کوئی حدیث بھی صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔
اس لیے یہ پگڑی کو تو آپ بھول جائیں. باقی رہا کہ پگڑی کو سر پر رکھ لے, ٹوپی رکھ لے, ننگے سر پڑے, جس طرح جی چاہے پڑے, کوئی حاض اس کی بالکل درست ہے. مرد کا سر جو ہے نا یہ کوئی چھپانے کے قابل شے نہیں ہے, اس کی عورت نہیں ہے, شرمگاہ نہیں ہے. سر ننگے ہی ہر وقت لوگ پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہیں. پرانا زمانہ تھا جو ہمارا زمانہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں ننگا سر نہیں ہونے. اب تو لوگ فیشن سمجھتے ہیں کہ بہت خوبصورت نظر آتے ہیں, تو جب وہ باہر خوبصورت بنے ہوئے ہیں تو نماز میں بھی اسی زینت کے ساتھ حاضر ہوں. وہاں رسم پوری کرنے کے لیے وہ نار کی بنی ہوئی ٹوپی رکھ لیتے ہیں جس کو اسی وقت پھر سلام کے بعد اتار کر پھینک دیں. جانتے ہیں کہ یہ کوئی لباس نہیں ہے, بہت حقیر اور سمجھے کمینہ لباس ہے, اسی وقت پھینک دیتے. تو ایسی ٹوپیوں سے بہتر ہے کہ آدمی ننگے سر نماز پڑھے, انشاءاللہ اجر ملے گا. وہ عاجزی کی نیت کرے کہ میں اللہ کے سامنے بڑا بن کر نہیں پیش ہونا چاہتا, کوئی وقار کی علامت پگڑی وغیرہ میرے سر, میں تو عاجز بندہ مسکین, سر برہنا پا برہنا. جی جی بہت شکریہ. کچھ اور پوچھیں گے بھائی مولانا سے؟ یہ کہ گھی کا ڈبہ تھا, ہلو جی جی گھی کا ڈبہ تھا اور اس میں گھی جمع ہوا تھا, اور ہلو جی جی گھی کا ڈبہ جمع ہوا تھا اور اس میں کتے نے یعنی کہ اس کا پاؤنچا سا لگ گیا ہے, اور وہ باقی کی سارا خراب ہے کہ استعمال میں ہوتا ہے؟ نہیں, وہ جتنا حصے میں جمع ہوا تھا نا, جتنے حصے میں پنجا نظر آتا ہے نا اتنا کھرچ کر آپ پھینک دیں, باقی سارا استعمال کریں. بالکل ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. وضو کے لیے سطر کا ڈانپنا کیا ضروری ہے؟ ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے پوچھنے کی ہے کہ ننگے وضو ہو جاتا کہ نہیں. سیدھے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے یا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے آدمی کے بدن میں, ننگے بھی آدمی وضو کر سکتا. بالکل طہارت خانے میں لوگوں کی نگاہوں سے چھپا, اگر وہ ننگا بھی ہے سر سے پاؤں تک وضو کرے, اور وضو کے بعد بھی اگر ننگا ہو جائے, لوگوں کے سامنے ننگا ہونا تو بے حیائی نا. اگر کپڑے اتارے کسی کمرے میں مرد عورت بالکل اتار سکتا. بعض میری بہنیں سمجھیں سر پر کپڑا نہ ہو تو وضو ہی نہیں ہوتا یا ٹوٹ جاتا, ایسی کوئی بات نہیں. غیر مردوں کے سامنے سر ننگا کرنا الگ ایک برائی ہے, مگر وضو نہیں اس سے ٹوٹتا, وضو ٹھیک رہتا. جی السلام علیکم. فتاوا آن لائن. ہیلو جی وعلیکم السلام. ہمارے گھر میں بہت مسئلے پریشانیاں بہت ہیں. جی جی آپ وظیفہ بتایا ہمیں کہ کیا نام اس کا, ہماری یہ مسئلے پریشانیاں دور ہو جائیں. ورکشاپ میں ہماری بہت مسئلے پریشانیاں ہیں. بس اللہ پریشانیاں دور کرنے والا. میرے بھائی 2 وظیفے آپ نوٹ کر لیں, بے شک سارے. ایک ابھی بندے سے بات کی تھی, وہ کہہ رہا آپ نے کالا علم کیا ہوگا. یہ کالے علم والوں کو چھوڑیں, کسی نے کچھ بھی کیا ہوگا, اللہ سے بڑا تو کوئی نہ. کالا علم بھی اس کے اذن سے ہی ہوتا ہے, نوری بھی اس کے, وہی اجازت دے گا تو کوئی چیز اثر کرے گی نا. آپ صرف یہ کریں کہ 313 مرتبہ حسب اللہ و نعم الوکیل, اتنا ہی صرف, لمبا چوڑا نہیں. حسب اللہ و نعم الوکیل, حسب اللہ حسب اللہ و نعم الوکیل, یہ نیو کر, بس اتنا ہی. 313 مرتبہ اول آخر درود شریف. اور دوسرا عمل لکھ لیں 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ, مگر اس سے پہلے اور پیچھے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہوگا. چھوٹا ہی بے شک پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, اتنا بھی کہتے جائیں کافی. 100 پہلے 100 بعد, یہ دن رات میں اب جی چاہے جب چاہے پڑھ لیں, انشاءاللہ مسئلے حل ہوں گے. حسبی اللہ و نعم الوکیل 313 بار اور 500 بار لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ مشکلیں حل کرنے والا. جی دوسرا سوال کیا تھا؟ کل پہ رکھ لیتے. نہیں وہ سطر والا جو تھا اس کے جی ساتھ. دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر وضو کے لیے جگہ تنگ ہو تو آیا جوتوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے؟ جوتوں پر بھی کیا جا سکتا, جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں. اگر ایسا ہے غسل خانہ کے وہاں کوئی انتظام نہیں تو آپ جوتوں کے اوپر سے اور جرابوں کے اوپر سے ہاتھ پھیر دیں, بالکل ٹھیک ہے آپ کا وضو. جی ٹھیک ہو گیا. جی السلام علیکم. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوا آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے. یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام کی سی ڈی مختلف کیبل نیٹ ورکس پر بھی روزانہ دکھائی جاتی ہے, اور اس کی ریکارڈڈ سی ڈیز آپ شیف کمپیوٹر دکان نمبر 4 بیسمنٹ ریک سٹی سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم مولانا محمد اسحاق حفظہ اللہ کے شکر گزار ہیں کہ جن کے توسط سے آپ تک آنے والے سوالات کے جوابات پہنچے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طاہر کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ عصر کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.